بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم، وقال له الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات بھیجے محمد والا. بلند تر صلوات بھیجے نا محمد والا. حضرت گرامی قدر عزاداران مظلوم کربلا، اس مجلس کے لیے ہم نے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ان آیات میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ بھی تمہارا ولی ہے جو نماز کو قائم کرتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. دیکھیں، ان آیات میں دو چیزیں تو واضح ہیں، ایک اللہ، دوسرا اس کا رسول. اب وہ تیسرا کون؟ اب تلاش کرنا ہے کہ وہ تیسرا کون ہے جو ولی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جہاں لا الہ الا اللہ ہے وہی محمد الرسول اللہ ہے، تو جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے وہی علی ولی اللہ بھی ہے. صلوات بھیجے محمد والا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ سلیمان نبی جو انگوٹھی پہن کر حکومت کرتے تھے، تو سلیمان کی حکومت تو جنوں پہ بھی ہے، انسانوں پہ بھی ہے، چرند پہ بھی ہے، پرند پہ بھی ہے، ہر ذی روح پہ ہے نا. اور سلیمان جو انگوٹھی پہن کر حکومت کرتے تھے، علی نے حالت رکوع میں وہ انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی.
کوشش کرتی رہی کہ ہم بھی انگوٹھیاں دیں گے، آیت آئے گی، لیکن کیا کریں، پورا پلان بنایا تھا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، رکوع کی حالت میں ہوں گے، تم آنا مانگنا، ہم ہاتھ آگے کریں گے تم اتار لینا۔ تو 40 دن تک یہی عمل ہوا، ایک آیت بھی نہیں آئی۔ اور یہاں علی نے ایک دن فقط انگوٹھی دی ہے، آیت آ گئی۔ اب میں کہوں گا یا نبی اللہ یہ دیکھو تو صحیح، تم جو انگوٹھی پہن کے حکومت کر رہے تھے، علی نے سائل کو خیرات کی ہے، صدقات میں دی ہے، تو اب سلیمان تخت پہ جا رہے ہیں، انگوٹھی پہنے میں اس ٹائم تخت پہ جا رہے ہیں، ہد غائب ہو گیا۔ سلیمان نے دائیں بائیں دیکھا، ہد نظر نہیں آیا۔ کافی دیر کے بعد آیا، کہاں گئے تھے؟ کہا یا نبی اللہ ایک اچھی خبر لایا ہوں۔ کیا لایا ہے؟ کہا میں نے ملک سبا میں ملکہ بلقیس کو دیکھا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کہا اچھا؟ انہوں نے اپنی کابینہ بٹھائی سلیمان نے، اور کہنے لگے کہ کوئی ہے جو ملک سبا سے تخت بلقیس لے آئے۔ ایک صاحب اٹھے، کہنے لگے یا نبی اللہ آپ پلک جھپکیں گے آ جائے گا۔ کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ جلدی۔ ایک نے کہا یا نبی اللہ ابھی آپ کی نشست برخاست نہیں ہوگی، لے آؤں گا۔ کہا نہیں۔ وہ اٹھا اور اٹھ کے کہتا ہے یا نبی اللہ میں چشمے زدن میں لے آؤں گا، آپ پلک بھی نہیں جھپکیں گے، آپ پلک بھی نہیں جھپکیں گے۔ کہا لاؤ، تخت حاضر کر دیا، اور ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب تخت حاضر کیا تو سلیمان نبی مسکرائے، کہنے لگے مجھ پر میرے رب کا کتنا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، مجھ پر میرے رب کا کتنا فضل ہے کہ مجھے ایسا وزیر عطا کیا۔ جب سلیمان اپنے وزیر کی تعریف کر رہے تھے تو میں نے پوچھا یا نبی اللہ سلیمان کا وزیر تو ایسا، تو میں نے کہا یا نبی اللہ کیا صفات تھی کہ جو پلک جھپکا بھی نہیں، تخت بلقیس آ گیا؟ تو کہنے لگے اس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ مجھے بتائیے جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو وہ تو چشمے زدن میں ملک سبا سے تختہ بلقیس لے آئے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو، صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد پر۔ اور پھر میں نے پوچھا یا نبی اللہ سلیمان کے وزیر کا کمال تو یہ ہے، آپ کا وزیر کیسا ہوگا بتائیے ذرا۔
کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، وزیر بنانے والے سے پوچھو۔ اب تعریف کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا نا کہ اللہ نے وزیر بنایا ہے۔ تو حضور والا اب فضائل علی دیکھیے، مسجد میں رسول لیٹے ہوئے ہیں، رسول کا سر علی کے زانوں پہ سو رہے ہیں۔ آپ کو یہ تو معلوم ہوگا نا کہ رسول وہ جو جیسے سوتے میں دیکھتا ہے ویسے ہی جاگتے میں دیکھتا ہے نا، جیسے سامنے دیکھتا ہے ویسے ہی پسے پشت بھی دیکھتا ہے۔ اب لیٹے ہوئے، عصر کا وقت گزر گیا، مغرب آ گئی، سورج غروب ہو گیا۔ حضور والا جب جیسے ہی سورج غروب ہوا، رسول نے آنکھ کھولی، رسول نے آنکھ کھولی، یا علی نماز پڑھ لی، یا علی نماز پڑھ لی؟ ہاں پڑھ لی۔ کیسے پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ اشارے میں پڑھی ہے۔ یا رسول اللہ اشارے میں پڑھی ہے۔ یا علی پوری پڑھو گے؟ پوری پڑھو گے؟ اب ایک سوال ہے، میں نے کہا نا ابھی کہ رسول سوتے میں بھی دیکھتا ہے، جاگتے میں بھی دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے، پسے پشت بھی دیکھتا ہے۔ تو یا رسول ایک سوال کروں گا رسول سے کہ یا رسول اللہ جب آپ کو پتا تھا کہ عصر کا وقت گزر رہا ہے، آنکھ کھول دیتے؟ ہے نا؟ کیوں کہ اگر علی رسول کا سر اٹھا کر زمین پہ رکھ دیتے اور نماز پڑھ لیتے تو توہین رسالت ہوتی، یہ توہین رسالت ہوتی ہے نا؟ کیوں کہ باپ کا سارے زانوں پہ۔ اور یاد رکھیے گا یہ حکم ہے کہ اگر تمہارا باپ تمہیں آواز دے تو واجب نماز بھی پڑھ رہے ہو نا اس کو توڑ دو۔ اگر تمہارا باپ آواز دے رہا ہے، تمہاری ماں آواز دے رہی ہے تو اس کی آواز پہ لبیک کہہ دینا، نماز چھوڑ دینا۔ اور تمہارا رسول آواز دے تو سارے کام چھوڑ دینا۔ یا رسول اللہ آنکھ کھول دیتے؟ کہنے لگے کیسے آنکھ کھول دیتا؟ میں تو فضائل علی بیان کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہوں، میں فضائل علی بیان کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا ہوں۔ یا علی نماز پڑھو گے پوری؟ جی پڑھوں گا۔ کہا انگلی کا اشارہ کرو۔ انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹا۔ شک ہے نا، ڈوبا ہوا سورج پلٹا؟ نہیں پلٹا نہیں ہے، پلٹایا گیا ہے، یہ پلٹایا گیا۔ اور جملہ سن لو، جب سورج اپنی پوری فائل بنا کے سارے کاغذات رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں چلا ہے اور اللہ کے پاس پہنچ کے کہتے ہیں مالک یہ فائل ہے دن بھر کی، مالک یہ دن بھر کی فائل ہے۔ پروردگار نے صفحے پلٹے اور ایک مرتبہ پروردگار کہتا ہے اے سورج تیرا گھومنا باطل ہے۔ سورج نے ہاتھ جوڑ لیے، مالک کیسے؟ کہا تو حق والے کی نماز تو لایا ہی نہیں، تو حق والے کی نماز تو لایا نہیں، تو اب اتنی کہنے کی اجازت دے دو کہ جو سورج
علی کی نماز لے کر نہ آئے اس کا گھومنا باطل ہے، اور جو علی کو چھوڑ کے نماز پڑھے گا، کیا شان بیان کروں میں اپنے علی کی۔ آنے والا آیا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ مجلس میں جب تک ذکر علی نہ ہو مجلس مکمل ہی نہیں ہوتی۔ رسول نے بھی کہا ہے کہ زینت و مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے، ہیں تو ہم بھی اپنی مجلسوں کو زینت دے رہے ہیں۔ آنے والا آیا دربار خلافت میں، اور آ کے کہتا ہے عربی، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں سن لینا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو خلیفہ وقت نے کہا کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ تو کہنے لگا میں کلمہ تو بعد میں پڑھوں گا، پہلے کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ کلمہ بعد میں پڑھوں گا، کوئی معجزہ دکھلاؤ پہلے۔ خلیفہ وقت کے پیشانی پر پسینہ آ گیا، اسے مار دو، اسے مار دو، یہ معجزہ مانگ رہا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ جب بس نہیں چلتا تو کہتے مار دو، ہے نا؟ اور اب خلیفہ نے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ بتا، میں پوری کروں گا۔ کہا میں پانی پینا چاہتا ہوں، میں پانی پینا چاہتا ہوں۔ پانی لایا گیا مٹی کے کاسے میں، دیا۔ بھائی توجہ ہے، مٹی کے کاسے میں پانی دیا۔ عرابی نے پانی لیا، پانی کو دیکھا، زمین پہ پٹک دیا، زمین پہ پٹک دیا، پانی گر گیا، کاسا ٹوٹ گیا۔ خلیفہ کہہ چکا کہ جب تک پانی نہ پی لے اسے قتل مت کرنا۔ اب کیا کریں؟ تو خلیفہ نے کہا کوئی ہے جو مجھے مشکل سے نکالے؟ تو بھرے دربار میں ایک علی کا چاہنے والا اٹھا، اٹھ کے کہتا ہے امیر اس کے دروازے پہ جا جو مشکلوں کو حل کرتا ہے، اس کے دروازوں پہ جا جو مشکلات کو حل کرتا ہے۔ لے کے چلے، وہ شخص دروازے علی پہ آیا، عرابی کو بھی لیا ہے، دخل الباب کیا۔ مولا نے دروازہ کھولا، سلام دعا ہوئی، سارا واقعہ بیان کیا۔ میرے مولا نے عرابی سے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو کہا پڑھ لے۔ کہا نہیں، ایسے نہیں پڑھوں گا، کوئی معجزہ دیکھوں گا۔ کیا معجزہ دیکھے گا؟ بتا مجھے۔ کہا یہ جو کاسا ٹوٹا ہے نا، بے توجہ ہے، یہ جو کاسا ٹوٹا ہے اور جو پانی بہہ گیا، کاسا اپنی اصل شکل میں آئے، پانی اس کاسے کے اندر آئے، میں پانی پیوں گا مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے مولا نے کہا بس اتنی سی بات، اتنی سی بات۔ ابو تراب نے تراب کو دیکھا، علی نے مٹی کو دیکھا، کاسا اپنی اصل شکل میں آیا، کاسے میں پانی آیا، پانی دیا، لے پی لے۔ تو پتہ جملہ کیا کہتا ہے عربی کہ یا علی
پانی تو بعد میں پیوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پانی تو بعد میں پیوں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھوا دو۔ تو حضور ایک جملہ کہنے کی اجازت دے دو، جو زمین سے پانی نہ نکال سکے وہ قرآن سے معنی کیا نکالیں گے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے میرا علی، ہے نا؟ اور میں کیا شان بیان کروں اپنے علی کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول علی کو بلاتے ہیں، یا علی ادھر آؤ۔ جی مولا، یہ لو، یہ نگینہ لو، بے توجہ ہے، نگینہ لو، اس پر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، مجھے پسند ہے۔ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، یہ مجھے پسند ہے۔ لے کے گئے انگوٹھی، کہنے لگے اس پہ لا الہ الا اللہ لکھ دو، میرے نبی کو پسند ہے۔ اور پھر اس پہ ایک لفظ اور لکھو، محمد الرسول اللہ، یہ مجھے پسند ہے۔ اس پہ لکھو محمد الرسول اللہ، یہ مجھے پسند ہے۔ نگینہ دیا، گھر آ گئے۔ شام میں وہ آیا، رسول کو نگینہ دیا، رسول نے دیکھا، آواز دی، یا علی ادھر آؤ۔ یا علی، میں نے تو تم سے کہا تھا کہ اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ، میں نے اس کو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ میرے نبی کو پسند ہے، لکھو، اور محمد الرسول اللہ مجھے پسند ہے، یہ لکھو۔ محمد رسول اللہ مجھے پسند ہے، یہ لکھ دو۔ کہا نہیں یا علی، ایک جملہ اور ہے، ایک جملہ اور ہے۔ کہا کیا؟ آسمان سے جبرائیل اترا اور اتر کے کہتا ہے اللہ کا رسول، اللہ سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ مجھے پسند ہے، میں نے لکھوایا۔ اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد۔ توجہ ہے نا؟ یہ ہے میرا علی۔ اور دیکھیں وہ علی جو کائنات کا مشکل کشا ہے نا؟ اب آپ یہ دیکھیے، مشکل کشا مشکل کشائی کیسے کر رہا ہے۔ امتحان کے زمانہ آتا ہے نا؟ اچھا میں جاگ کے سننا، وہ بچہ بھی متمنی ہوتا ہے کہ میں پاس ہو جاؤں جو کچھ نہیں لکھ کے آتا، ہے نا؟ وہ بھی متمنی ہوتا ہے، لکھ کے آؤں، کیا لکھ؟ کچھ نہیں لکھ۔ رزلٹ کا وقت قریب ہے، میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے، علم پہ جا رہے ہیں، یا علی مسئلہ حل کر دو، یا علی پاس کر دو، یا علی پاس کر دو، میری عزت بچا لو، ہے نا؟ میں ممتحن ہوں اسلامیات کی کاپی کا۔ اب میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ کوٹ کی ہے اسی لیے کہ جب میں کاپی چیک کر رہا تھا تو ایک طالب علم کچھ نمبر سے فیل ہو رہا تھا، تو فیل شو نہیں کیا، کاپی رکھ دی، دیکھیں گے۔ پھر
پھر دوسرا دن آیا، پھر کاپی کھولی، دل گھبرا رہا ہے، دل گھبرا رہا ہے، کاپی دیکھی، پھر اٹھا کے رکھ دی۔ اب جب شدت سے پریشانی میرے دل میں آئی تو میں نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اسے پاس کیا۔ جو فیل ہو رہا تھا اسے پاس کیا، تو پتہ چلا کہ کس نے علم کو پکڑ کے ہلایا ہوگا نا کہ مولا مدد کر دو، مولا نے دل میں ڈالا، منزل سے نکل گیا مشکل سے، ہے نا؟ یہی تو بات ہے۔ اور دیکھیں مشکل کو، ابھی گاڑی میں سفر کر رہے تھے اپنے کراچی کے اندر، تو ہم نے دیکھا کہ گاڑی میں ایک فقیر آیا، آ کے کہتا ہے علی کے نام پہ دے دو۔ ہاتھ جیب میں گئے، عباس کے نام پہ دے دو، حسین کے نام پہ دے دو، حسن کے نام پہ دے دو، فاطمہ کے نام پہ دے دو۔ جیبوں میں ہاتھ گئے، سب نے نکال کے دینا شروع کیا۔ تو پھر ایک بزرگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے ان کے نام پہ کیوں مانگ رہا ہے، ان کے نام پہ مانگنا، ان کے نام پہ کیوں مانگ رہا ہے، وہ بھی تو ہیں، ان کے نام پہ کیوں نہیں مانگتا؟ تو حضور فقیر کا کوئی مذہب تو ہوتا نہیں، وہ تو مانگتا ہے جہاں سے بھیک مل جائے، ہے نا؟ علی کے نام پہ دو، عباس کے نام پہ دو، حسین کے نام پہ دو، حسن کے نام پہ دو۔ تو فقیر نے ایک جملہ کہا، نظر کر رہا ہوں، فقیر کہنے لگا بزرگوں اتنی بات بتلا دو کہ فقیر کو بھیک فقیر سے ملتی ہے یا امیر سے ملتی ہے؟ فقیر کو بھیک فقیر سے ملتی ہے یا امیر سے ملتی ہے؟ تو حضور ہم کیا کریں؟ اصل میں یہ مجبوری بن گئی کہ جنہوں نے 5 روپے دیے رسول ان کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، جنہوں نے سب کچھ لٹا دیا ہے نا، ان کا کوئی قصیدہ پڑھنے والا نہیں ہے، 5 روپے پہ قصیدے ہو رہے ہیں۔ اور پھر مدد دیکھیں، میں نے کہا نا مدد آ رہی ہے، نام ہی ایسا ہے، مشکل کشائی کر رہا ہے۔ اور پھر کیسے مشکل کشائی ہو رہی ہے؟ بارش کے زمانے میں نکلے ہیں، اب کیا ہوگا؟ زمین چکنی ہوتی ہے، پاؤں سلپ ہوتا ہے نا، تو پاؤں کو جما کے چلتے ہیں کہ چپل کئی پاؤں سلپ نہ ہو جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ یا علی مدد، یہی کہتے ہو نا؟ اچھا جب یا علی مدد کہا تو بچے گرنے سے بچے۔ ایک صاحب ہمارے ساتھ چل رہے تھے، کہنے لگے مولانا بسم اللہ پڑھو۔ ہم نے کہا بسم اللہ میں تو برکت ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے چلو۔ ہم نے کہا ہم اور گریں گے۔ تو کہنے لگے چلو اچھا بسم اللہ نہ پڑھو، انہیں بلاؤ، انہیں بلاؤ، وہ آئیں گے مدد کو۔ علی کہاں سے آئیں گے؟ ہم نے کہا ایک بات بتلاؤ ہمیں کہ جو نبی کے بلانے پہ نہ آئے وہ ہمارے بلانے پہ کیا آئیں گے؟ میرے مولا نے کہا ہے کہ جب فضائل علی سن کر چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو زیر آسمان جا کر اپنی ماں کے حق میں دعا کر دینا، ماں تیرا احسان ہے، تو نے اس
گھرانے سے ہمیں متعارف کرایا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بلند تر صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، علی کائنات کا مشکل کشا ہے نا؟ مشکلوں کو حل کرنے والا ہے. انبیاء کی بھی مشکلوں کو حل کرتا ہے، ہماری بھی مشکلوں کو حل کرتا ہے. پکار کے تو دیکھو، دربار رسالت سجا ہوا ہے. کچھ لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بڑی مشکل میں ہیں، دعا کیجئے ہماری مشکل حل ہو جائے. بہت مشکل میں ہے، دعا کرو مشکل حل ہو جائے. رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ارحم فلاں بن فلاں بحق علی ابن ابی طالب. جاگتا ہوا مجمع ہے، میری بات تک پہنچ رہا ہے. یا رسول اللہ، اچھا ایک نے دوسرے کو ٹھوکر ماری. کہنے لگے ایک دوسرے کو دیکھ کر صبر کرو، آنے دو وقت کو جب علی پہ بھی مشکل آئے گی تو ہم دیکھیں گے رسول اللہ کس کے توسل سے دعا مانگتے ہیں. ایک دن مراد پوری ہو گئی. مسجد کے دروازے پہ علی نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیکم السلام یا علی. یا رسول اللہ دعا کیجئے میری مشکل حل ہو جائے. چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اب آیا ہے تیر شکار، اب آیا ہے، اب آئے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. یا علی، علی پہنچے، چہرے خوش ہو گئے. یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو. رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم ارحم علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. پروردگار تجھے واسطہ ہے علی ابن ابی طالب کا، کیا علی ابن ابی طالب کی مشکل کو دور کر دے. چہرے پہ پسینہ آ گیا، چہرے بجھ گئے. یا رسول اللہ کچھ پوچھنا ہے، پوچھو. اچھا پوچھتے ہیں تو علم اضافے کے لیے پوچھتے ہیں. کیوں یا رسول اللہ؟ علی کو علی کا واسطہ کیوں دیا؟ بتائیں گے. ہم نے دعا مانگ کے لیے کہا تو آپ نے علی کا واسطہ دیا، علی کے لیے دعا مانگی تو علی کا واسطہ دیا. سبب بتلائیں گے. رسول کے چہرے پر شکن نمودار ہوئی. کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ تم ہو کیا؟ میں محمد بھی جب بھی پریشانی کا شکار ہوتا ہوں علی کا واسطہ دیتا ہوں. علی کا واسطہ دوں گا پریشانی ختم ہو جائے گی، ہے نا؟ تو آپ کو تو یاد ہے نا کہ رسول نے کب واسطہ دیا تھا؟ رسول نے کب واسطہ دیا تھا؟ خیبر کے میدان میں 39 دن تک قلعہ خیبر فتح نہیں ہوا تھا، ہے نا؟ شام میں کہا تھا مغرب کے بعد کہ کل میں علم اس کو دوں گا. میں خیبر نہیں پڑھ رہا، کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہوگا، قرار ہوگا،
غیر فرار ہوگا، محب خدا ہوگا، محب رسول ہوگا، اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح دے گا۔ کل میں علم اس کو دوں گا۔ اب جتنے جری تھے سب سنورنے لگے، سجنے لگے، بالوں میں تیل لگایا، آنکھوں میں سرما لگایا، نئے کپڑے پہنے، کل علم ہمیں ملے گا۔ علی تو تھے نہیں، ہیں چارپائی پہ کروٹ بدل رہے ہیں، علم ہمیں ملے گا، علم ہمیں ملے گا تو جملہ لے لو، علم ہمیں ملے گا۔ علی ہے نہیں تو اب مجھے بتائیں علم اٹھانا ہے نا؟ گھبرا گئے، علم اٹھانا ہے نا؟ سنت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے، ہماری جانیں فدا ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ تو پتہ چلا کل علم اٹھانا ہے، بستر پہ نیند نہیں آ رہی، تڑپ رہے، بے چینی ہے، مچھر نہیں کاٹ رہے، علم کی تڑپ ہے، علم کی تڑپ ہے، کل علم ہمیں اٹھانا ہے۔ تو حضور، تو ہمیں یہ نتیجہ ملا کہ اگر علم اٹھانا ہے تو رات بھر شب بیداری کرو۔ علم اٹھانا ہے، رات بھر شب بیداری کرو، تو سنت صحابہ ہے شب بیداری کرنا۔ علم اٹھانے کے لیے صبح ہوئی، رسول نے سلمان سے پوچھا، سلمان علی کہاں ہے؟ کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، مولا مدینے میں ہے، وضو کر لیا تھا، وضو کا پانی ٹپک رہا تھا، میرے مولا کی آواز آئی، یا قاہر الوضوء یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، یا علی وضو کا پانی بہ رہا ہے، کمبر میرا دلدل تیار کر۔ کمبر نے دلدل تیار کیا، پھر آواز آئی، یا علی نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، کائنات کا نبی بلا رہا ہے، گھوڑے پہ بیٹھے، ایڑ لگائی، گھوڑا چلا، کمبر تڑپا، مولا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے کمبر میرے پاس وقت نہیں ہے، گھوڑے کی سموں کو پکڑ لے، میرے گھوڑے کی سموں کو پکڑ لے، میرے پاس وقت نہیں ہے بالکل بھی۔ چلے، آواز آئی، یا علی میرے مولا نے تراب کو دیکھا، ابو تراب تو ہیں، اے بیٹی کائنات کا نبی بلا رہا ہے، جتنا سمٹ سکتی ہے سمٹ جا۔ زمین سمٹی، کمبر نے، سلمان نے کہا یا رسول اللہ مبارک ہو، مولا آ گئے ہیں، مولا آ گئے۔ ابو ذر بھی علی کے استقبال کو بھاگے، سلمان بھی علی کے استقبال کو بھاگے۔ میرے مولا نے ایک ہاتھ ابو ذر کے کندھے پہ رکھا، جملہ دے رہا ہوں ختم ہو گئی تقریر، ایک ہاتھ ابو ذر کے کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ سلمان کے کندھے پہ رکھا، نہیں، ایک ہاتھ تھا 9 درجے کے ایمان پر، دوسرا ہاتھ تھا 10 درجے کے ایمان پر، اور جو بلند ہو رہا تھا وہ کل ایمان۔ ہو گئی تقریر تمام۔ جو بلند ہو رہا، جو چل رہا تھا وہ کل ایمان تھا۔ گلے لگایا، یا علی آ گئے؟ جی آ گئے۔ کوئی تکلیف تو نہیں، آنکھوں میں آشوب چشم، لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا، آنکھیں روشن ہو گئی۔ علی آؤ خیمے میں چلو،
خیمے میں لے کے گئے۔ اب منظر کیا بتاؤں میں آپ کو، اپنا امامہ اتارا رسول نے، علی کو پہنایا، علی کا امامہ اتارا خود پہنا، اپنی عبا اتاری علی کو پہنائی، علی کی عبا اتاری خود پہنی، باہر آئے، علم دیا کہ یا علی جاؤ، یہ علم لے کے جاؤ۔ دلدل پہ سوار ہوئے، کیا علی کو یاد آیا رخ گھوڑے کا ہے خیبر کی طرف، رسول ہے پیچھے، رخ پھیرا نہیں ہے۔ الا بتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ان سے کب تک لڑوں؟ کہا جب تک اللہ تمہارے دونوں ہاتھوں پہ فتح نہ دے دے۔ اور جو جانثارے رسول تھے کہنے لگے یا رسول اللہ علی نے توہین کر دی۔ بھئی کیا توہین کی؟ کہا آپ کا احترام تو یہ تھا کہ واپس آ کے پوچھتے، چلے واپس نہ آتے کم از کم چہرہ ہی موڑ لیتے۔ تو کہنے لگے مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ابھی علی گیا نہیں ہے، جاؤ علی سے پوچھو۔ آئے، یا علی تم نے توہین رسالت کر دی۔ کیا کی؟ کہ رسول کا حق تھا، تم آگے پوچھتے یا چہرہ موڑ لیتے، یہ کیا کیا؟ تو پتہ ہے کہتے کیا ہے؟ رات کو رسول سے حدیث سنی، صبح بھول گئے۔ کہا کیا حدیث تھی؟ کہا اللہ کے رسول نے کہا تھا فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا، تو اگر میں رخ پھیر لیتا تو قول رسول کی تکذیب ہو جاتی، قول رسول کی تکذیب ہو جاتی۔ علی محافظ رسالت ہے، جاؤ علی میری دعائیں تمہارے پیچھے ہیں، تقریر ختم کر دی، میری دعائیں تمہارے پیچھے۔ دیکھیں اگر آپ کو آپ کے ماں باپ الوداع کہیں کہ جاؤ بیٹا میری دعائیں تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، آگے آگے دعا جائے گی، پیچھے پیچھے تم چلنا، ہے نا؟ ماں دعا دیتی ہے نا، جا حفاظت میں جا، دعا آگے آگے ہے، تم پیچھے پیچھے ہو، یعنی آنے والی ساری تکالیف کو دعا روک رہی ہے، ہٹا رہی ہے۔ یہی ہوتا ہے نا، یا علی جاؤ میری دعائیں تمہارے پیچھے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ دعا تو آگے بڑھنے کے لیے ہوتی ہے نا، یہ کیوں نہیں کہا کہ میری دعائیں تمہارے آگے آگے، یہ کیوں کہا میری دعائیں تمہارے پیچھے پیچھے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ مجھے آگے والے سے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا پیچھے والوں سے ہے۔ ختم ہو گئی تقریر۔ آپ کو پتہ ہے جتنے عرب ہیں نا یہ بھوکے ننگے تھے، سمندر سے موتی نکالتے تھے، مونگے نکالتے تھے، اسے بیچتے تھے تو کھاتے تھے، اتنے ننگے بھوکے۔ اس دور میں بھی انہیں پیٹ بھر کر کھجوریں کھانے کو نہیں ملتی تھی، اتنے بھوکے تھے۔ کہنے لگے ایک جلیل القدر صحابیہ کہ یا علی تیرے بچے جی فتح خیبر کے صدقے میں ہمیں پیٹ بھر کر کھجوریں کھانا نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ہاتھ پہ در ہے، خندق میں ہیں،
در پہ لشکر جا رہا ہے، ایک خندق کو پار کراتے جا رہے ہیں، ہاتھ پہ در ہے، علی خندق میں ہے، مسلمان در پہ چڑھ کر خندق کے پار جا رہے ہیں۔ تو ایک جلیل القدر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ یا علی، آج تو تم نے ہمیں خندق کے اس پار کر دیا، یا علی تیرے بچے جیے، تو نے ہمیں خندق کے اس پار کر دیا۔ تو میرا مولا کہتا ہے مسکرا کر، آج خندق کے پار کیا ہے، اگر میرے دامن سے منسلک رہو گے تو کل پلے سرات بھی پار کرا دوں گا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک ایک کنتار سونا آیا ہے ایک ایک سپاہی کے۔ اونٹ دیکھا ہے نا، اونٹ کو ذبح کرو، کھال اتارو، زمین پہ بچھاؤ، جتنا سونا ڈالو۔ سرخ آنکھوں والے اونٹ تھے، پوٹلی بنائی گئی، لے کے چلے۔ حسن حسین نے دیکھا کہ مدینے کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں، مدینے کے گھروں میں بریانیاں پک رہی ہے، اچھے لباس بن رہے ہیں۔ حسن حسین کہنے لگے، اماں ہمارے بابا نے تو خیبر فتح کیا ہے نا۔ ہاں اماں، ہمارے بابا کو تو سب سے زیادہ ملے گا نا، وہ تو سپہ سالار ہیں۔ کہاں بیٹا؟ ابھی ماں بیٹوں میں گفتگو ہو رہی تھی کہ علی گھر میں آئے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، اہل بیت نبوہ تم پر میرا سلام، یا علی خیبر کی فتح مبارک ہو۔ علی نے ذوالفقار دی، شہزادی یہ لو۔ بی بی نے اپنی چادر سے ذوالفقار کو صاف کیا۔ یا علی، ہر مسلمان کے حصے میں کافی سونا آیا ہے، ہاں آپ نے تو خیبر فتح کیا ہے، آپ کو تو سب سے زیادہ ملا ہوگا۔ کہا ہاں ملا ہے، لیکن کیا کروں شہزادی، جب میں واپس اپنے حجرے میں آ رہا تھا تو سارا پیسہ تمہارے بابا کی نبوت کا صدقہ دیتا ہوا آ رہا تھا، سب کچھ اپنے بابا کی نبوت کا صدقہ دے دیا۔ شہزادی نے سجدہ شکر کیا، مالک تیرا احسان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات کا مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہے نا، بلاؤ آتے ہیں، بلاؤ مشکل کشاہیں آتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے اس کا بیٹا حسین مشکل میں آ گیا۔ اس کا بیٹا مشکل میں آ گیا، پتہ ہے آپ کو؟ کربلا میں جب صبح عاشور ہوئی ہے نا تو حسین نے اکبر سے کہا، اکبر ذرا نانا کے لہجے میں اذان تو دے دو۔ اکبر نانا کے لہجے میں اذان دے دو۔ علی اکبر نے نانا کے لہجے میں اذان دی، اللہ اکبر۔ یہ آواز فضائے کربلا میں بلند ہونی تھی، بیویوں نے سر کے بال کھول دیے۔ پالنے والے اس آواز کو سلامت رکھنا، اس آواز کو باقی رکھنا۔ ہازادارو ہازادارو۔ جناب زینب نے اماں فضہ سے کہا، اماں فضہ ادھر آؤ، حسین سے کہو
اکبر سے کہنا ذرا بلند آواز سے اذان دے دے، بہنیں سن رہی ہے، بہنیں سن رہی ہے۔ وہ جناب فضا آئی، شہزادے تمہاری بہنیں کہہ رہی ہے اکبر سے کہو بلند آواز میں اذان دے دے۔ حسین آئے، اکبر جی بابا، اکبر میری بہنیں کہہ رہی ہے بلند آواز سے اذان دے دو۔ اکبر تڑپ کے کہتا ہے بابا آپ کی بہنیں تو یہاں موجود، مجھے دیکھ بھی رہی ہے، مجھے سن بھی رہی ہے۔ بابا میری بہن فاطمہ صغرا انتظار میں بیٹھی ہے، میرا بھیا آئے گا۔ بابا آپ تو امام وقت ہو، بابا مجھے میری بہن دکھا دو۔ پروردگار تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، پروردگار مجھے میری بہن دکھا دو، بابا میری بہن دکھا دو۔ کہا اکبر میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اکبر نے دیکھا، بابا جی بیٹا، بابا صغرا گھر پہ نہیں ہے۔ کہا بیٹا نانا کے روزے پہ دیکھ، بابا نانا کے روزے پہ بھی نہیں ہے۔ کہا دادی کی قبر پہ دیکھ، دیکھا بابا دادی کی قبر پہ بھی نہیں۔ کہا اکبر اس جگہ دیکھ جو صغرا نے خدا حافظ کہا تھا۔ آپ نے گریہ کیا۔ اس جگہ دیکھ جہاں صغرا نے خدا حافظ کہا تھا۔ اب جو اکبر نے دیکھا، کیا دیکھا؟ بیمار بہن زمین پہ رخسار رکھ کے سو رہی ہے۔ سن لیا؟ بیمار بہن زمین پہ رخسار رکھ کے سو رہی ہے۔ بھائی نے بہن کو دیکھا، اللہ اکبر، یہ آواز فضائے مدینہ میں صغرا کے کان میں گئی۔ صغرا گھبرا کے اٹھی، بھاگی نانی کے پاس، نانی میرا بھیا آ گیا، نانی میرا بھیا آ گیا۔ کہا نہیں صغرا تیرا بھائی نہیں آیا، تیرے بھائی نے کربلا میں آذان دی۔ اللہ اکبر، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاذا دارو۔ دن ڈھلتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ حسین آخری وقت میں آئے اور ایک مرتبہ کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من داب عن حرم رسول اللہ۔ کون ہے ہماری مدد کرنے والا؟ راوی کہتا ہے دو خیموں میں شور مچا، سید سجاد کے خیمے میں شور مچا، ام رباب کے خیمے میں شور مچا۔ آئے سید سجاد کے پاس آئے، سید سجاد ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے باہر نکل رہا ہے۔ سجاد کو روکا، بیٹا کیا بات ہے؟ ابھی باپ زندہ ہے۔ تڑپ کے کہتے ہیں بابا آپ نے جو استغاثہ بلند کیا نا بابا، یہ مظلوموں کا جملہ ہے، بابا آئندہ یہ جملہ نہ کہنا، بابا تیرا بیٹا سجاد زندہ ہے، بابا تیرا بیٹا سجاد زندہ ہے۔ جاؤ بیٹا سورہ الحمد کی تلاوت کی۔ سجاد کو لٹا دیا، ام رباب کے خیمے میں آئے۔ رباب کیا بات ہے؟ ابھی حسین زندہ ہے۔ کہا مالک جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے علی اصغر اپنے آپ کو جھولے میں نہیں رکھ رہا، جھولے سے بار بار گرا رہا ہے۔ کہا لا رباب اصغر کو پانی پلا لو، لا رباب اصغر کو پانی پلا دو۔ کہا مولا رکیے، صندوق کھولا، ہاتھ کا بنا ہوا کرتا نکالا، اصغر کو پہنایا، اصغر نے پہنا، مولا کے حوالے کیا۔ اور ایک جملہ کہتی ہیں اصغر، میں جملہ سننا اولاد والو، تمہارے بھی چھوٹے
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جملہ کہتی ہے اصغر مجھے معلوم ہے تم تھوڑی دیر میں دادی کے پاس چلے جاؤ گے بیٹا، لیکن بیٹا جب دادی کے پاس جانا اور دادی پوچھے ماں نے منہ دھلا کے نہیں بھیجا تو بیٹا ماں کی شکایت مت کرنا، کہنا دادی اماں مجبور تھی، پانی نہیں تھا، دودھ بھی خشک ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ لے کے چلے، بس دو چار جملے تو ہیں، لے کے چلے، اے قوم اشقیاء یہ میرا 6 مہینے کا بچہ ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا، ارے ایک گھونٹ پانی پلا دو، آزادار ہو۔ فوج یزید کہنے لگی حسین ہمیں پتا ہے تم قرآن لے کے آئے ہو اور اس بچے کے بعد پانی پینا چاہتے ہو۔ حسین تڑپ کے کہتا ہے کیا کہے، زمین کربلا پہ بیٹھا اپنی ننھی کلی جلتی زمین پہ رکھ دی۔ سن لیا تم نے؟ اللہ میں گیا تھا جاگیر علی اکبر، مٹی رکھی ہوئی تھی، 10 قدم کا فاصلہ تھا، میرے پاؤں جل گئے تھے، ایک قدم رکھتا تھا ایک قدم اٹھاتا تھا، ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، 6 مہینے کی کلی زمین کربلا پہ رکھی۔ اصغر اپنی پیاس کا اظہار کر دے بیٹا۔ علی اصغر نے سوکھی زبان اپنے لبوں پہ پھیری، فوج رونے لگی۔ عمر سعد ملعون کہتا ہے خرملا حسین کے کلام کو قطع کر۔ حسین نے بچے کو لیا، اس انداز میں لیا، اس انداز میں لیا۔ عمر سعد کہتا ہے حسین کے کلام کو قطع کرو، بچوں دیکھنا میری طرف، اس انداز میں لیا۔ حرملہ نے تیر جوڑا، پھینکنا چاہتا ہے، تیر گر گیا، پھر اٹھایا، تیر جوڑا، تیر گر گیا۔ عمر سعد کہتا ہے حرملہ تو بہت بڑا تیر انداز ہے، 6 مہینے کے بچے سے ڈر گیا۔ کہنے لگا میں کیا کروں، میں جب بھی تیر چلانا چاہتا ہوں کوئی ماں در خیمہ پہ اپنے حال بکھرا کے کہتی ہے اصغر ہوشیار، بیٹا تیر آ رہا ہے، اصغر ہوشیار، بیٹا تیر آ رہا ہے۔ عمر سعد نے حرملہ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، تیر چلایا۔ راوی کہتا ہے اگر حسین کا بازو تیر نہ روک لیتا، تیر اصغر کو لے کے چلا جاتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، تیر اصغر کو لے کے چلا جاتا۔ عزادارو حسین نے ننھا گلا چھدا ہوا دیکھا، ہاتھوں میں خون لیا، چاہا کہ آسمان کو پھینکے، آسمان سے آواز آئی حسین ایک قطرہ بھی آسمان پہ آیا قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین پہ پھینکنا چاہتے تھے، زمین سے آواز آئی حسین ایک قطرہ بھی زمین پہ گرا قیامت تک کے لیے اناج نہیں اگے گا۔ ارے انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں۔ اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ خون لیا، چہرے پہ ملا، اسی انداز میں نانا کے پاس جاؤں گا۔ بس عزیزو ہو گئی مجلس۔ آپ نے صبح عاشور ایک عمل کیا ہوگا نا
کہ 7 مرتبہ آگے بڑھے ہوں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا ہوگا، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے ہوں گے، رضا بقضائہ و تسلیما لامر پڑھا ہوگا۔ حسین کیا کرے، رباب کے پاس کیسے جائے، 7 مرتبہ آگے بڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، رضا بقضائہ و تسلیما لامر، ایک مرتبہ دل کو مضبوط کیا، آواز دی رباب اپنا بچہ لے جا، رباب اپنا بچہ لے جا، ہائے ظلم۔ رباب سے پہلے سکینہ آ گئی اور رو کے کہتی ہے بابا، اچھے بابا ہو، چھوٹے بھائی کو پانی پلا دیا، بابا میں پیاسی رہ گئی۔ حسین کیا کہے، ابا کا دامن ہٹایا، اب جو سکینہ نے دیکھا سر پیٹ کے کہتی ہے بابا کیا چھوٹے بچے بھی ذبح ہوتے؟ ہو گئی مجلس، خیمے کی پشت پہ آئے، اصغر کا لاشا زمین پہ رکھا، ذوالفقار سے زمین کھودنا شروع کی، ذوالفقار رونے لگی، مولا یہ کام بھی لوگے مجھ سے، مولا یہ کام بھی مجھ سے لوگے۔ قبر اصغر کھود دی۔ اولاد والوں ایک سوال کا جواب دے دو، دیکھو جب رسول کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا نا، رسول نے یہ کہہ کر اپنا بیٹا علی کے حوالے کیا تھا، یا علی کسی باپ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا لاشا دفن کرے، یا علی میرا بیٹا تیرے حوالے۔ حسین کیا کرے، نجف کی طرف رخ کیا، بابا آؤ مشکل کشائی کرو، بابا تمہارا بیٹا مشکل میں ہے، یا علی مدد کا۔ اصغر کی لاش قبر میں رکھا، پائتی پیر کی طرف سے مٹی ڈالنا شروع کی، مٹی ڈالنا شروع کی، روتے جا رہے ہیں، مٹی ڈالتے جا رہے ہیں۔ منع کرتے ہیں علماء کہ جو باپ ہے نا وہ اپنے بیٹے کو مٹی نہ دے، باپ بیٹے کو مٹی نہ دے۔ جب ڈال چکے ہیں، چہرہ باقی رہ گیا، ایک مرتبہ فرات کی طرف رک کر کے کہا، عباس بھائی کی مدد کو نہیں آؤ گے، عباس میں اصغر پہ مٹی کیسے ڈالوں؟ ایک بی بی کی آواز آئی، حسین مت گھبرا، تیری ماں موجود ہے، حسین تیری ماں موجود ہے۔ مٹی ڈالی، بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا مٹی ڈالنے کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے۔ حسین بیٹھے میں اشک بہا رہے ہیں، پانی کہاں تھا؟ شاہ چھڑکتے مزار پر، پانی کہاں تھا؟ شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو بہا دیے لحد شیر خال پر، رونے لگے رونے لگے، روتے جا رہے۔ کسی نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ۔ حسین تڑپ کے کہتے ہیں ارے کون ہے جو اس غربت میں سلام کے قابل سمجھتا ہے؟ آنے والے نے کہا مولا صغرا کا خط لایا، مولا پروردگار تمہاری بیٹیوں کو سلامت رکھے، تمہارے بچیوں کا نصیب اچھا کرے، مولا صغرا کا خط لایا ہوں۔ حسین نے قاصد سے بیٹی کا خط لیا، خط کو کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے فاطمہ صغرا کی جانب سے اپنے بابا حسین ابن علی کے نام۔ بابا سب سے پہلے میرے 6 مہینے کے علی اصغر کو پیار کرنا۔ حسین نے قاصد کا ہاتھ پکڑا، قبر اصغر پہ رکھا، جا چلا جا، صغرا سے کہنا تیرا بھائی
زمین کربلا